الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حج کا زمانہ گزرا ہے، بلکہ حاجیوں کی بڑی تعداد یہی موجود ہے۔ حج کے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب ایک ایک بار کیے جاتے ہیں، لیکن ایک عمل ہے جو 7 دفعہ یا 10 دفعہ کیا جاتا ہے۔ آپ عرفات میں جاتے ہیں ایک دن کے لیے، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں ایک رات کے لیے، سر مڈاتے ہیں ایک بار، قربانی کرتے ہیں ایک بار، حج کی نیت کرتے ہیں ایک بار، لیکن رمی جمار کم از کم 7 بار کرتے ہیں، بلکہ اگر 13 ذی الحج کو ٹھہریں تو 10 بار کرتے ہیں، اور اسی پہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ رمی جمار کا جو عمل ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں نے دیکھا کہ زائرین کو سب سے زیادہ جس کام میں ولولہ محسوس ہوتا ہے، جس میں اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس میں اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جس میں اسے بازو کی مچھلیاں مچلنے لگتی ہیں، وہ رمی جمار کا عمل ہے، جس کو عرف عام میں شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں۔ ہم مزدلفہ سے منی آ رہے تھے تو مجھ سے ایک پاکستانی حاجی نے، جو غالباً کسی دیہات سے آیا تھا اور بیشتر بال سفید تھے اس کے، بڑے اشتیاق سے ولولے سے پوچھا کہ شیطان کدھر ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، بتایا کہ کدھر ہے، لیکن سوچتا رہا کہ اگر شیطان اس کے ہاتھ آ گیا تو اس کی خیر نہیں، یہ تو بالکل تکہ بوٹی کر ڈالے گا شیطان کی۔ اور جب ہم پہنچے جمرات میں تو قدم تیز ہو گئے، لوگ لپکنے لگے، اور ایک دوسرے کا خیال کیے بغیر بڑے شیطان کی طرف پہنچ کر، اور باقی دنوں میں تینوں کے پاس پہنچ کر پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ کنکریاں مارنے لگے۔ میں نے کسی کو چپل اور جوتے مارتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو شیطان سے ہمیں دشمنی ہے، یہ بھی عجیب و غریب شے ہے۔ حج میں جو رویہ ہمارا ہوتا ہے شیطان کے نام پر، ہم جس طرح مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورے جذبہ انتقام یا جذبہ دشمنی کی وہاں تسکین ہو جاتی ہے، اور پھر واپس جا کر بھول جاتے ہیں کہ رمی جمار کر کے ہم نے شیطان سے اعلان جنگ کیا تھا، اس کے قابو میں نہ آنے کا عہد کیا تھا، اس کی چالوں کو ناکام بنانے کا اعلان کیا تھا۔ رمی جمار دراصل اسی کا نام ہے، ورنہ شیطان تو وہاں نہیں کھڑا ہوتا کہ ہم کنکری مارتے ہوں اور شیطان کے سر پھوٹ جاتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں سال سے کنکریاں ماری جا رہی ہیں، شیطان نابود ہو چکا ہوتا ہے، لیکن نابود بھی نہیں ہوا، ہمارے رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ اور اب تو ایک عرصہ ہو گیا کہ دنیا پر شیطان کی حکمرانی ہے، کار جہاں وہی چلاتا ہے، جہاں بانی شیطان اور اس کے چیلے ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ شیطان کے دشمن کار جہاں سے، جہاں بانی سے فارغ ہیں۔ میں اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو انسانوں اور شیطانوں کا جھگڑا ہے، یہ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ اللہ کی، میں اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو انسانوں اور شیطانوں کا جھگڑا ہے، یہ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس جھگڑے کا آغاز ہوا اس دن سے کہ جب زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے آدم اور اولاد آدم کو بخشی۔ غالباً ابلیس اس خلافت کا امیدوار تھا، اور جب اسے خلافت نہیں ملی
تو وہ آگ بگولا ہو گیا، انسان کا دشمن بن گیا۔ اور پھر جب مزید اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اپنی توہین محسوس کیا۔ قرآن میں مکالمہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا، کہ جب اسے ٹوکا اللہ تعالیٰ نے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا، تو اس نے کہا میں افضل ہوں، آگ سے بنا ہوں، آدم کمتر ہے، مٹی سے بنا ہے، تو افضل شے کمتر کو سجدہ کیسے کرے؟ جس کے نتیجے میں ابلیس ڈیموٹ کر دیا گیا۔ آسمانوں پہ جو اس کا مقام تھا، فرشتوں میں جو اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی محفل کا وہ شریک تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیموٹ کر کے تنزل کے ذریعے سے نیچے گرا دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی اپنا مقام و منصب کھو دے تو اسے غصہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کھوئے اس سے غصہ ہوتا ہے۔ لہذا شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالتے ہوئے بتائی تھی کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ اور جب آدم علیہ السلام سے اللہ کی ایک ہدایت کی خلاف ورزی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ان سے کہ میں نے کہا نہ تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے بعد جب زمین پر اتارا آدم و حوا کو، اس خاندان کو، تو پھر فرمایا ہوشیار رہنا، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات تو بار بار کہی گئی ہے، دسیوں بار کہی گئی ہے، لیکن ہماری گفتگو میں، ہمارے دروس میں، ہماری باتوں میں عام طور پہ یہ بات ہم نہیں کہتے، اس کی یاد دہانی، اس کی تذکیر نہیں ہو پاتی کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ دشمنی اسی وجہ سے ہے کہ زمین کی خلافت انسان کو بخشی گئی، ابلیس کو نہیں دی گئی، اور جب اس نے اس پر احتجاج کیا تو جس مقام پر وہ تھا وہاں سے بھی اسے ہٹا دیا گیا، اور انسان کی سرشت میں یہ بات ڈال دی گئی، وہ سمجھے تو یہی کہ ابلیس اس کا دشمن ہے، لیکن اپنی کچھ فطری کمزوریوں کی وجہ سے بار بار اس کے جال میں آتا رہتا ہے، اس سے دھوکہ کھاتا رہتا ہے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خود قرآن پاک کے الفاظ میں کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھتے، اور اسی لیے ہم اس کے دھوکے میں بار بار آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو جو زمین پہ خلیفہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ابلیس سے اس کی لڑائی شروع ہوئی، اس میں کئی نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اگر انسان کا فریضہ صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا کام ہوتا، اس کی تعریف کرنے، حمد کرنے، اس کی تحلیل کرنے، اس کی تکبیر بیان کرنے کا کام ہوتا، تو ابلیس کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خود بھی یہ کام کرتا تھا، فرشتے بھی یہ کام کرتے تھے، بلکہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ ہم ہیں نا موجود آپ کی تسبیح کے لیے، آدم اور اس کی اولاد کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تسبیح سے میرا اطمینان نہیں ہوتا، مجھے ایک اور مخلوق چاہیے جو میری تسبیح تم سے بہتر کر سکے۔ یہ نہیں فرمایا، کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا اصل فریضہ تسبیح، تحلیل، تحمید نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے فرشتے موجود تھے، اور فرشتوں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کے آگے سر بسجود ہوتی ہیں۔ درخت، شجر، حجر، چاند، ستارے، سیارے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور سر ٹیکتی ہے، چاہے ہمیں سنائی نہ دیتا ہو، دکھائی نہ دیتا ہو۔ تو کیا انسان انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اس سے خلیفہ تو انسان ہے، ان میں سے کوئی خلافت میں شریک نہیں ہے۔ یقیناً انسان کا کام اس کے علاوہ کچھ ہے، اور لفظ خلیفہ خود بتاتا ہے کہ انسان کا کام کیا ہے۔ انسان کا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زمین کا نظام چلانا ہے۔ بلکہ مختصر میں عرض کروں کہ خلافت کے 4 کام ہیں۔ بحیثیت مجموعی سارے انسان خلیفہ ہیں، سارے انسانوں کے سپرد 4 اسائنمنٹ دیے گئے۔ نمبر 1 بندگی رب، نمبر 2
زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام، نمبر 3 کار جہاں کی انجام دہی، زمین کی مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، اور نمبر 4 اپنے ارد گرد جو کائنات ہے اس کی تسخیر، کائناتی رازوں کو معلوم کرنا، کائناتی قوتوں کو قابو کرنا اور اپنے لیے استعمال کرنا۔ یہ 4 کام کا مجموعہ خلافت ہے، اور یہ چاروں کام بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے سپرد کیے ہیں۔ یہ چاروں کام کرنے کے لیے اس نے انسان کو مامور کیا ہے، اس کا یہ اسائنمنٹ ہے، اور یہ پرو ایکٹیو کام ہے، ری ایکٹیو کام نہیں ہے، یہ اسے کرنا ہے۔ شیطان نے یہ ذمہ داری سنبھالی کہ اس پرو ایکٹیو کام کو نہ کرنے دے، یعنی ری ایکٹیو موڈ میں چلا گیا۔ اس نے اس کھیل کو بگاڑنے کا فیصلہ کیا کہ جب مجھے شریک نہیں کیا خلافت میں تو پھر خلافت نہیں کرنے دوں گا۔ جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہوں اور ایک کو شامل نہ کیا ہو تو جسے شامل نہیں کرتے وہ کھیل بگاڑتا ہے۔ اب کمپیوٹر کا گیم ہے تو پلگ آف کر دے گا، کرکٹ کھیل رہے ہیں تو وہ اٹھا کے لے جائے گا یا بلہ پھینک دے گا، بال غائب کر دے گا۔ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں تو اسے الٹ دے گا۔ یہ عام طریقہ ہے، وہ ری ایکٹیو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ری ایکٹیو کام کے لیے پیدا کیا، پرو ایکٹیو کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اسائنمنٹ دیا ہے، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اس کام کو نہ کرنے دینے کا فریضہ کس نے سنبھالا؟ ابلیس نے سنبھالا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک کی تاریخ اور قیامت تک کی جو تاریخ ہوگی وہ اسی کشمکش کا نام ہے۔ خیر و شر کی کشمکش یہی ہے، حق و باطل کی کشمکش یہی ہے، انسان کی سرگزشت یہی ہے۔ پھر زمین پہ جب اللہ تعالیٰ نے اتارا آدم کو تو فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بھٹکا ہوا نہیں ہوگا، وہ رنج اور خوف میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اور جو میری اس ہدایت پر نہیں چلے گا یا کار خلافت کی انجام دہی اس ہدایت سے روگردانی کر کے کرے گا تو اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور شیطان نے یہ فریضہ سنبھالا کہ انسانوں کی عظیم اکثریت کو وہ کار جہاں میں تو لگائے رکھے، لیکن الہی ہدایت سے بے نیاز کر کے، یا اس کا باغی بنا کر۔ اگر زمین کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں، سارے انسان 5 وقتہ نمازی بن جائیں، سارے انسان حاجی بن جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، تو شیطان کو بہت کم تکلیف ہوگی۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بندے اگر اللہ کی تسبیح و تحمید کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، جلالت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سارے انسان اللہ کے باغی بن جائیں، نافرمان بن جائیں، تو اللہ کی قدرت و جلالت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو تسبیح و تحمید اور عبادت کا کام ہے وہ تو ہمیں تقویت دینے کے لیے ہے، تاکہ ہم تیار ہوں ان 4 کاموں کو کرنے کے لیے جو کار خلافت کا حصہ ہیں۔ نمازوں سے، اوراد و وظائف سے، روزے اور حج سے مدد ملتی ہے، لیکن وہ خود مقصود نہیں ہے۔ مقصود بالذات کیا ہے؟ کار جہاں الہی ہدایت کے مطابق انجام دینا۔ اب دیکھیے شیطان نے کیا چیلنج کیا کہ میں اسے کام نہیں کرنے دوں گا، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملے کروں گا، اسے خواہشات کے جام پلاؤں گا، اس کے دل میں آرزویں اور امنگیں جگاؤں گا، طرح طرح کے خواب دکھاؤں گا۔ اور یہ جگہ کہا کہ تو ان کی اکثریت کو اپنا ناشکرا دیکھے گا۔ ایک اور جگہ اس نے کہا کہ میں بیخ و بن سے، جڑ بنیاد سے اکھاڑ دوں گا انسان کو۔ اور ایک اور جگہ کہا کہ میں اس سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ نہیں کر سکے گا، یہ کام تو نہیں کر سکے گا، یہ کہیں نہیں کہا۔ صرف یہ کہا کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے مخلص ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، سلطان نہیں چلے گا۔ لفظ سلطان استعمال کیا۔ تجھے قدرت نہیں ہوگی، یعنی کسی بندے کو تو زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب آخرت میں حساب کتاب مکمل ہو جائے گا تو جہنمیوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ اے رب
اس شیطان کو ہمارے سامنے لائیے جس کے کہنے پر ہم چلے اور جو ہمیں جہنم تک لے آیا، اسے پیش کیجیے، ہم اپنے قدموں سے رون دیں گے۔ تو ابلیس یہ کہے گا کہ یہ غلط کہتے ہیں، میرا ان پر کوئی سلطان نہیں تھا، کوئی اقتدار اختیار نہیں تھا، میں نے تو بس دعوت دی تھی، بلایا تھا، یہ خود چلے آئے، اب یہ اپنے ذمہ دار خود ہی ہیں، اگر جہنم میں گئے ہیں تو بھگتے ہیں اسے، خود ذمہ دار، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ زمین پہ آنے کے بعد انسان کے خلاف شیطان کی کیا چالیں ہیں؟ بات تو بڑی طویل ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں 2 جالوں کو ذکر کروں گا جو اس نے بچھائے ہیں۔ ایک جال ہے انسان کو حیوان کے درجے پہ گرانا، اور دوسرا جال ہے انسان کو فرشتہ بنانے کے خط میں مبتلا کر دینا۔ اکثریت کو تو اسے سمجھا دیا کہ تم حیوان ناطق ہو، بولنے والے جانور ہو، تمہاری جبلت اور جانوروں کی جبلت یکساں ہے، اور جزوی طور پر یہ بات درست ہے، جزوی طور پر حقیقت بھی یہی ہے کہ جبلت میں بعض چیزیں ہماری جانوروں جیسی ہیں۔ 3 چیزوں کی مثال دیتا ہوں۔ ہر جاندار بشمول انسان جینے کی خواہش رکھتا ہے، امنگ رکھتا ہے، موت کا مقابلہ کرتا ہے، بلٹ ان ریزسٹنس موجود ہے موت کے خلاف ہر انسان کے اندر۔ اپنی زندگی کو خوب تر بنانے اور اپنی پروٹیکشن کا ایک میکینزم انسان کے اندر ہے، آٹومیٹک میکینزم۔ جب بیماری کے جراثیم داخل ہوتے ہیں تو جس سے مقابلہ کرتا ہے، کسی آدمی کے سامنے کوئی خطرناک چیز آ رہی ہو تیزی سے تو خود بخود اس کا ہاتھ سامنے آ جاتا ہے، وہ روک سکے نہ روک سکے، ایک خودکار نظام کے تحت وہ ہاتھ آگے کر دیتا ہے روکنے کے لیے۔ ہر جانور میں اور ہر انسان میں جینے کی خواہش، جینے کی امنگ موجود ہے، اس میں ہم اور جانور برابر ہیں۔ دوسری چیز جس میں ہماری اور ان کی جبلت یکساں ہے وہ ہے کھانے پینے کی خواہش۔ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جانور جو کچھ کھاتا ہے بس وہی کھاتا رہتا ہے، اس دائرے کو پھلانگتا نہیں ہے۔ انسان نے اپنے دائرے کو کراس کیا، بہت سی وہ چیزیں بھی کھاتا ہے جو اسے نہیں کھانی چاہیے، طیبات کے علاوہ بھی کھاتا ہے، وہ غیر طیب شے بھی کھاتا ہے، پھر کھانے کے طرح طرح کے طریقے ایجاد کرتا ہے، نئی نئی ڈشیں بناتا ہے، یہ مسلسل کام کرتا ہے، لیکن کھانے کا جذبہ اور کھانے کی ضرورت اور کھانے کی مجبوری سارے جانداروں کی ہے۔ تو ہماری جبلت اس معاملے میں بھی حیوانات کی طرح ہے۔ اور تیسری حیوانی جبلت جو انسان کے اندر موجود ہے وہ شہوت ہے، نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں سارے جانور اور سارے جاندار اور سارے انسان مشترک ہیں۔ جانور بھی مرتے ہیں تو اپنی اولاد چھوڑ کر، انسان بھی چاہتا ہے کہ بے اولاد نہ مرے۔ لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں اولاد کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ان 3 جبلتوں میں ہم ان جانوروں کی طرح ہیں۔ ابلیس نے انسانوں کو سمجھایا کہ بس یہی 3 کام کرو اور ٹھیک سے کرو، اسی میں پرفیکشن حاصل کرو، اسی دائرے میں امپرومنٹ کرو، جینے کے لیے طرح طرح کی دوائیں ایجاد کرو، اپنی عمر بڑھاؤ۔ سارے انسان لگے ہوئے ہیں اس میں، اور مغربی تہذیب جو دراصل ابلیسی تہذیب ہے یہ کام خوب کر رہی ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بہرحال امراض میں کمی ہوئی، اموات میں کمی ہوئی، تکالیف میں کمی ہوئی، اس کا ایک پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، لیکن جینا اور جینا اور جینا اور مزید جینا اور جیتے رہنا یہ اس کا اصل محرک ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے رمضان میں یہ بات کہی، ماحول بھی اچھا تھا،